آیت نمبر 61 میں سورہ الانعام کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر فرشتوں کے بطور نگہبان بھیجتا ہے. فرشتوں کو تمہارے کو چیک کرنے، تمہارے کو دیکھنے کے لیے نگہبان کے ویسا بنا کے بھیجتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ خطا یا کوتاہی نہیں کرتے. فرشتے کوئی ڈیلے نہیں کرتے، کوئی غلطی نہیں کرتے. آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ سب اللہ کے سامنے لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، ایکچول مالک ہے، اونر ہے. جان لو کہ حکم فرمانا اللہ ہی کا کام ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. حکم اللہ ہی کا ہے. آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ الانعام کی کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے دریافت کیجئے کہ جنگلوں اور دریاؤں کی اندھیروں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے. اس وقت تو تم گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی اللہ ہی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. جب پانی میں ڈوب جاتے ہو، اندھیرا ہے پانی میں، اور جنگلوں میں جب اندھیری راتوں میں چلے جاتے ہو، ڈرتے ہو اپنی جان سے، موت آ جانے سے، تو جب کس کو پکارتے ہو؟ اوپر سے وعدہ بھی کرتے ہو کہ ہم شکر گزار ہو جاؤ گے. پھر آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، تم پھر بھی شرک کرتے ہو. شکر گزاری کرنا تو دور کی بات ہے، شرک کرتے ہو. آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، چاہے تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ گروپ کر کے آپس میں بھیڑائے، آپس میں لڑا دے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کس طرح آیاتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں. آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے. فرما دیجیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں تمہارے کو دیکھنے آبزرو کرنے والا نہیں ہوں. آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر خبر کے واقع ہو جانے کا وقت مقرر ہے. کوئی بھی نیوز کب ہونے والی ہے اس کا ٹائم فکس ہے اور تم ان قریب جان لو گے. آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کچ بخشی اور استہزاء میں مشغول ہوں. اللہ کی آیتوں میں کجی یعنی کچھ بیکار چیزیں تلاش کرنے میں اور تانے جشنے کرنے میں بزی ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے. اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے، قرآن جس بارے میں مذمت کر رہا ہے، جس بارے میں خلاف بول رہے ہیں لوگوں کے، غصے میں ہے، اس سے بچ جائے تاکہ تم ان کی نصیحت کرو. آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے
سپرد ہلاکت نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ریکمنڈ کرنے والا، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا بدلہ یعنی معاوضہ دے دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے ہیں، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے رستہ بھلا کر درماندہ وہ حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ وہ ہمارے پاس آ جا، مگر اسے کچھ سوچتا نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرما دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اللہ کی گائیڈنس ہی ایکچول گائیڈنس ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق پر مبنی پلاننگ کے ساتھ، حق پہ ڈیپینڈ پلاننگ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر بپا ہو جائے گا، اور اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب اسرافیل کے ذریعے سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر جو حقیقت میں چچا تھے، ماہورہ عرب میں اسے باپ کہا گیا ہے، اپنے چچا سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سیدھی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی تمام بادشاہتیں یعنی عجائبات جو بھی ہے، عجائبات خلق، جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے عجائبات دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے، وہ آنکھ سے دیکھ کے یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے، میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 77 میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اے لوگو، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک میں نے اپنا رخ ہر ڈائریکشن سے ہٹا کر کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف پھیر لیا ہے،
جس نے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے بحث و مباحثہ و جدال کرنے لگی تو انہوں نے کہا، بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی ہے، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، حالانکہ مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، جو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لے رکھا ہے، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، اس کی لمٹس میں ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟